عمر عثمان حضرت علی نے فرمایا کہ اے ابو بکر آج میرے گھر میں ایک حسین و جمیل خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے، میرے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے جس کا نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے ہی حسین رکھ دیا ہے۔ اور سنو اے ابو بکر، حضرت علی نے فرمایا سنو اے ابو بکر، میرے لخت جگر کی زیارت کے لیے آسمان سے 4000 فرشتے تشریف لائے، اتنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندر سے تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، علی کہہ رہے کہ میرے بیٹے کی زیارت کے لیے آسمان سے 4000 فرشتے تشریف لائے ہیں۔ آقا نے پوچھا اے علی تم نے فرشتوں کو کیسے گنا، کیسے معلوم ہوا کہ 4000 فرشتے آئے ہیں؟ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ، جو بھی فرشتہ آتا مجھے اپنی گنتی بتا کر جاتا کہ میں فلاں 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر، ایسے 4000 فرشتے اندر تشریف لے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر سنو، علی نے تعجب خیز بات بتائی، اب ایک اور تعجب خیز بات مجھ سے بھی سن لو۔ عرض کیا یا رسول اللہ، وہ کون سی تعجب خیز بات ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر سنو، جب میں اندر تشریف لے گیا دیکھا فرشتوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، ان فرشتوں کے مجمع میں ایک ایسا بھی فرشتہ تھا جس کے دونوں ہاتھ بھی نہیں اور دونوں پیر بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا نے فرمایا میں نے ایسے فرشتے کو دیکھا جس کے ہاتھ و پیر نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، معاملہ کیا ہے، کیا ہوا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اے ابو بکر سنو، میں نے جب اس فرشتے کو پوچھا یہ تمہاری حالت اس طرح کس لیے ہوئی ہے، کس وجہ سے ہوئی ہے، اس فرشتے نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی، اے میرے آقا سنو، میری داستان سن لیجئے۔ اللہ نے مجھے آپ کے نور نظر حضرت امام حسین کے پیدائش سے 1000 سال پہلے پیدا فرمایا تھا۔ ایک دن آسمانی دنیا کا جو ہے دروازہ کھولا، جب دروازہ کھولا گیا میں نے زمین پر جھانک کر دیکھا، ایک آدمی کیڑے کی طرح زمین پر رینگ رہا ہے، جس کے دونوں ہاتھ بھی نہیں پیر بھی نہیں ہے۔ بس میں نے دل میں سوچا کہ بھلا اس شخص کا دنیا میں کیا کام ہے جس کے ہاتھ اور پیر بھی نہیں ہے۔ بس میں نے یہ سوچا تھا کہ اللہ کوئی میرا سوچنا ناگوار گزرا اور اللہ نے میرے دونوں ہاتھ اور پیر کو سلب کر دیا اور مجھے ایک وادی میں پھینک دیا۔ آقا نے پوچھا اے فرشتے سنو، یہاں تک کیسے پہنچے، کس وجہ سے پہنچے؟ فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ، آج میں نے دیکھا کہ فرشتوں کی آوازیں آ رہی تھی، میں نے ایک فرشتے سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو، کہاں سفر ہے؟ میں نے فرشتے سے پوچھا کہ آج ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی لخت جگر نوری نظر حضرت فاطمہ الزہرا کے یا ایک حسین و جمیل بچہ پیدا ہوا ہے، انہی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اس لیے یا رسول اللہ، میں نے جو ہے سوچا کہ اللہ کے رسول تو ساری کائنات کی کھیلتا ہے، بڑے دیالو ہے، بڑے سخی ہے، آپ کے در پہ جو آتا ہے خالی نہیں جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اس فرشتے نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، اسی لیے میں آ گیا ہوں کہ آپ اپنے نواسے کے صدقے میرے لیے دعا کیجئے،
زیرین رب کی بارگاہ میں سفارش کیجیے، اللہ رب العزت میرے ہاتھ اور پیر کو دے دے اور میں بھی ان فرشتوں کی طرح چلنے پھرنے لگ جاؤں۔ یا رسول اللہ کرم فرمائیے، مدد فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں رب کی بارگاہ سے پیغام آتا ہے جبریل کے ذریعے، اور جبریل پیغام لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، رب فرماتا ہے اے میرے نبی، جو تمہارے نواسے کے بدن پر جو چادر رکھی ہوئی ہے، اسی چادر کو جو ہے اس فرشتے پہ ڈال دو، اس کے ہاتھوں پہ جو ہے آ جائے۔ سبحان اللہ۔ آج کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں ولیوں کی چادر کو ہاتھ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کی نسبت کا کیا فائدہ ہے؟ آج مزاروں پر جانے کے لیے جو ہے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، روکا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، ہم جس راستے پر چلنے والے ہیں وہ سیدھا راستہ صراط مستقیم جو اللہ کی طرف جاتا ہے، ہم چلنے لگتے شیطان ٹانگ اڑاتا ہے۔ آج مزاروں پر جانا جو ہے ہم کو شرک بتایا جا رہا ہے، بھلا مزار کو چومنا، اللہ کے ولی کے جو ہے مزار کو بوسا لینا، یہ بھی شرک ہے؟ نہیں میرے دوستو، ادب یہ ہے کہ مت چومو، دور سے جو ہے فاتحہ درود پڑھ لو، لیکن ہم اتنے عاشق ہے کہ دل ہے کہ مانتا نہیں، چومنے لگ جاتے آدمی پہ آدمی۔ تو میرے دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بدن سے جو چادر ٹچ ہوئی تھی، اس چادر کی برکت سے ایک فرشتے کے جو ہاتھوں پیر سلامتی کے ساتھ جب آ جائے، ہم تو فرشتوں سے افضل ہے، ہم اشرف المخلوقات ہے، ہم کو کیوں نہ امام حسین کے جلسہ کی برکت سے جو ہے ہماری زندگی کی کایا پلٹ جائے۔ بے شک بے شک۔ میرے دوستوں، اہل سنت کا سچا عقیدہ رکھو۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک جو ہے میسج پڑھا، حضرت سے کوئی بدتمیزی کر رہا تھا کہ اجمیر شریف میں تازیہ بنتا ہے، وہ تو بادشاہ ہے۔ میرے دوستو، یہ گوار جاہل کیا سمجھتے ہیں؟ شریف کہ ہمارے باپ کی جاگیر ہے؟ میرے دوستو، کیا خواجہ پیانے کو بتایا کہ تازیہ بناؤ؟ اس طرح میرے امام کی یاد کو تازہ کرو۔ یہ برہانپور کا حوالہ دیتے ہیں۔ ارے سنو میرے دوستو، جہاں چراغ ہوتا ہے اوپر سے روشنی، نیچے اندھیرا ہوتا ہے۔ آپ نے چراغ دیکھا ہو؟ کیا خواجہ پیا نے ہم کو بتایا تازیہ بناؤ؟ لاؤ کوئی ایسی کتاب خواجہ پیا نے بتایا ہو کہ تازیہ بنا کر جو ہے ایمان کی یاد کو تازہ کرو۔ تازیہ کو دیکھنا حرام، کیونکہ اس میں قبریں بناتے ہیں، اور جو بغیر جسم کے قبر کی زیارت کرے، مزار سمجھ کے جو ہے اس کی زیارت کرے، اس کو وہ زیارت کرنا حرام ہے۔ میرے دوستو، یہ جو اٹھ پٹانگ باتیں لوگ لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں باپ دادا کی پرمپرا ہے۔ تمہاری باپ دادا کی پرمپرا نہیں چلے گی اسلام میں، میرے آقا کی شریعت چلے گی۔ میرے دوستو، ارے پہلے تو پھر لوگ ہمارے جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، کاٹیا گاڑ دیتے تھے، وہ پرمپرا کہاں گئی میرے دوستو؟ وہ پرمپرا چلا، پھر نماز جنازہ مت پڑھاؤ، کاٹیا گاڑ کے دفن کر دو۔ میرے دوستو، اسلام کو سمجھو، اس دین کو سمجھو۔ یہ دین جو ہے ہم تک اتنا آسانی سے نہیں آیا ہے، اس دین کو جو ہے آگے بڑھانے کے لیے جو ہے بہت نفس قدسیہ نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا ہے۔ میرے دوستو، آج یہ گلی کچا ڈھول بازی بجا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے عاشقان اہل بیت ہیں؟ نہیں، ارے تم تو
یزید کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ جب 72 نفوس قدسیہ کے سر کاٹے گئے تھے، اس وقت یزیدی فوج نے اپنے ہاتھوں میں سب کے سر رکھے اور دشت میں رکھ کر ڈھول بجا کر گھمائے تھے۔ یہ تو یزیدی والا کام ہے میرے دوستوں۔ آج ہم یزیدی والا کام کر رہے ہیں۔ یزید جب تخت نشی ہوا، فراڈ کام کر کے تخت نشی ہوا، شراب پینا جائز، جوا کھیلنا جائز، فلا کام ناجائز ہو جائز کر دیا۔ آج ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں، پھر ہم میں اور یزید میں کیا فرق ہے بتاؤ؟ ہم امام کا غلام ہونے کا کون سا حق ادا کر رہے ہیں؟ میرے دوستوں، اصل دین پہ آ جاؤ۔ یہی جو ہے اصل دین ہے جو ہمارے امام نے بتایا ہے، جو ہمارے خواجہ نے بتایا ہے، جو بریلی کے راجا نے بتایا ہے۔ میرے دوستوں، فرشتے کو جب شفا مل سکتی ہے تو ہم کو کیوں نہیں ملے گی؟ میرے دوستوں، یہ جو 72 نفوس قدسیہ شہید ہوئے ہیں نا، اس لیے ہم جو اسلام کا یہ چہرہ دیکھ رہے ہیں، اگر یہ شہید نہ ہوتے اسلام کا یہ چہرہ ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتا۔ آج نہ جانے شریعت کا کیا حال یہ لوگ کر دیتے۔ میرے دوستوں، تم محرم الحرام کا مہینہ جو ہے لگاتار قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو، اہل بیت اطہار کے نام سے فاتحہ درود پڑھتے رہو، ان کی یاد تازہ کرو۔ اس طرح نہیں کہ ڈھول بجائے۔ اسلام کو ہم نے جو ہے ایک ناچ نوالی فلم جیسا بنا کر رکھ دیا ہے، ایک ناچ گانا بنا کر رکھ دیا ہے۔ خرافات نئی سننے کو آتی ہے، دیکھنے کو آتی ہے میرے دوستوں۔ اور ہم سے کہتے ہیں ابھی کے مولانا بتا رہے ہیں، ہم تو ان سے پہلے یہ سب کرتے آ رہے ہیں۔ میرے دوستوں بتاؤ، ہمارے یہ تڑوی برادری والے بھولے بھالے مسلمان ان کو جو بولتا وہ کر دیتے تھے۔ ایسا کرنا اسلام میں فلاح ہے تو وہ کر ڈالے بھولے بھالے مسلمان۔ لیکن آج اللہ نے ہم پر کرم فرمایا اور علم کا اجالا ہماری برادری میں جو ہے پھیلا دیا ہے، تو جب اجالے میں ہم ہیں تو پھر اندھیرے میں کیوں واپس جائے؟ میرے دوستو، اجالے میں آؤ، ہمیں علم کا نور ملا ہے، اس نور کی روشنی میں چلو، خدا تک پہنچ جائے گی اور جنت تک پہنچ جائے گی۔ میرے دوستو، جانتے ہو جب خواجہ پیا ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے تھے، 600 سال تک لوگ کچھ نہیں تھا، شریعت اور قرآن جو تھی وہ صرف اجمیر میں تھی۔ پھر جب اتنے لوگ مسلمان ہو گئے تھے تو پھر کس بنیاد پر اسلام کی جو ہے ارکان کو ادا کرتے تھے؟ صرف اجمیر شریف میں کرتے تھے۔ بعد میں جو ہے حدیث مقدس آئی اور جو ہے خواجہ پیا تو اپنے سینے میں سب کچھ لے کر آئے تھے۔ بعد میں آیا، اسی طرح ہمارے اس پٹھان برادری میں بھی بہت دیر بعد علم آیا۔ ارے مسلمان تو تھے اور ٹناٹن بھی تھے ٹناٹن پہلے کے لوگ، تبھی تو ہم سنیت پہ ٹکے ہوئے ہیں۔ لیکن آج یہ کیا ہو گیا ہے؟ شیطان اچھل کر نکل رہے ہیں، تم لوگوں کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ دین پر چلنا اتنا آسان نہیں ہے میرے دوستوں۔ ہم کو جو ہے اتنا آسان نہیں ہے۔ حضرت نے میسج میں بتایا تھا، بال سے زیادہ باریک۔ حضرت نے ان 2 سالوں میں اس گاؤں میں اور اس علاقے میں ایک انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ حضرت قاری ندیم صاحب قبلہ نے ایک انقلاب پیدا کر دیا ہے۔
آپ کو خوشی منانا چاہیے کہ حضرت سوالوں کے جوابات دیتے ہیں اور مسئلے حل کرتے ہیں لوگوں کے، ایک دین کا ایک مستحکم کام کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے حضرت کا سپورٹ کرے اور اصل دن پر آ جائے۔ ایک انقلاب پیدا کر دیا ہے، لوگوں کے دلوں کو جو ہے اپنی طرف نہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف مائل کر دیا ہے۔ ہمارا کام تو جو ہے اللہ رسول کی پہچان بتانا ہے، اسلام کو آگے بڑھانا ہے، یہ نور اسلام ہے۔ میرے آقا سے صحابہ کے سینے میں آیا، ان سے تابعین کے سینے میں، ان سے تبع تابعین کے سینے میں، ان کے بعد اولیاء کاملین کے سینے میں، ان کے بعد جو ہے ہم غلاموں کے سینے میں آیا ہے، اور وہی نور آپ کو ہم پہنچا رہے ہیں، آپ کو دے رہے ہیں۔ اسلام کے نور کے جو ہے روشنی میں اپنی زندگی گزارو میرے دوستو۔ یزیدی والے کام یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ارے وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے امام کا جو دشمن وہ ہمارا دشمن ہے۔ میرے دوستو اہل بیت سے محبت کرو، یہی محبت ہم کو جو ہے جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ میرے دوستو میرے امام نے کربلا میں تلواروں کی جھنکار میں بھی نماز نہیں چھوڑی، اور آج ان کا ماننے والا اپنے آپ کو غلام حسین کہنے والا نمازوں پہ نماز چھوڑ رہا ہے۔ یہ بارش کی بوندیں ٹپک رہی ہے میرے دوستو، علماء فرماتے ہیں جس کار خیر میں بارش ہو جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا مقام قائم کر لیتا ہے، بے شک بے شک مقبولیت کا اس کو شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ کا بیٹھنا اللہ کو قبول ہو گیا ہے، اس محفل میں بیٹھنا قبول ہو گیا ہے۔ میرے دوستو خوشی مناؤ، آپ جنتی ہیں۔ ارے جنت تو ہمارے باپ کی میراث ہے، اور ہم اس جنت کے سردار کے جو ہے مجلس میں بیٹھے ہیں، ہم کیوں نہ جنتی ہو گئے؟ جنتی ہے، اس سے پہلے جنتی تو ہے، لیکن ہم نے جو یہ چہرے بگاڑ کے رکھے ہیں، نمازوں کو چھوڑ کر رکھا ہے، اس کا حساب بھی دینا پڑے گا میرے دوستو۔ یہ محبت تو کام ہی آ جائے گی، لیکن چہرے کو جو ہے امام حسین کے غلام جس طرح دکھتا ہے اس طرح اپنے چہرے کو بھی سجا لو، داڑیاں رکھ لو۔ بولے لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ ابھی آخر وقت ہے وہ بھی داڑیاں رکھ لیں، جوانوں کو بھی کہوں گا داڑیاں رکھ لیں، یہ ہماری اسلام کی پہچان ہے، یہ سنیت کی پہچان ہے، اور یہ غلام امام حسین کی پہچان ہے۔ تو میرے دوستو شان اہل بیت میں کیا بتاؤں، بولنا تو بہت تھا، وقت کی قلت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، حضرت کی زبان سے سنا ہوگا کہ سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، حضرت فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہے، انہیں کے دامن سے ہم وابستہ ہو کر جنت میں جائیں گے۔ تو میرے دوستو اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو سمجھاؤ، بتاؤ، ایک دوسرے کی اسلام میں جو ہے پرہیزگاری کرنے میں مدد کرو، ان کو بھی ثواب ملے گا، ہم کو بھی ثواب ملے گا۔ تو میرے دوستو یہ محرم الحرام 10ویں تاریخ کو 3 دن پیاسے میرے امام سجدے کی حالت میں شہید ہو رہے ہیں۔ یزید تخت نشین ہوا، جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز کر دیا، اور میرے امام کو بھی پیغام بھیجا کہ تم بھی
میرا حکم مانو، میرے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ لیکن میری امام نے بیعت نہ کی کہ اگر میں بیعت کر لوں گا نانا کی حدیث سے رد و بدل ہو جائے گی، اور آقا کی حدیث بھی پوری ہونے کی ابھی باقی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا تھا میرے اس بیٹے کو میری امت جو ہے شہید کر دے گی۔ یہ روز ازل سے لکھ دیا گیا تھا امام حسین کی شہادت ہونے والی ہے، اور امت محمدیہ ان کو جو ہے بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر ڈالے گی۔ تو میرے دوستو، اس فرشتے پر جو چادر ڈالی تھی وہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ رونے لگا، زاروں قطار رو رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے فرشتے، جب تم تندرست ہو گئے ہو تو کیوں روتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس لیے رو رہا ہوں، آپ کا جو یہ نواسا ہے جب یہ بڑا ہوگا اور دین کے خاطر کربلا میں جب بھوکا پیاسا ہوگا تو آپ ہی کی امت ان کو شہید کر دے گی، اور جب ان کی مزار جہاں بنے گی اللہ رب العزت میری ڈیوٹی وہاں لگائے گا، جو بھی ان کی مزار پاک پہ آئے گا دعا کرے گا اور مجھے حکم دیا جائے گا کہ فرشتے تم اس دعا کو لے کر رب کی بارگاہ میں جاؤ، اللہ اس دعا کو فوراً قبول کر لے گا، میری ڈیوٹی وہاں لگا دی جائے گی۔ میرے دوستو، یہ وہ فرشتہ تھا جو ساری خبر جانتا تھا کیا ہونے والا ہے۔ روز ازل سے شہادت امام حسین لکھ دیا گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے جب اللہ نے روحوں کو پیدا فرمایا روز ازل، تو فرمایا کون ہے جو میرے لیے جو ہے بغیر باپ کے پیدا ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی روح نے آواز دی، مولا میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا کون ہے جو میرے لیے سردی کے موسم میں 40 دن کا چلہ جو ہے گزارے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی روح نے آواز دی، مولا میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا کون ہے جو میرے لیے اپنے لخت جگر نور نظر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے؟ ابراہیم خلیل اللہ کی روح نے آواز دی، مولا میں حاضر ہوں۔ روز ازل اللہ نے پوچھا کون ہے جو میرے لیے میرے حکم پر میرے حکم سے کٹنے کے لیے تیار ہو جائے؟ اسماعیل ضبی اللہ کی روح نے آواز دی، مولا میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا کون ہے جو میرے لیے طائف کے میدان میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے پتھر کھائے زخمی ہو جائے پھر بھی شکوہ گلا نہ کرے؟ میرے آقا کی روح نے آواز دی، اے مولا میں حاضر ہوں۔ اللہ نے پھر فرمایا کون ہے جو میرے لیے خود بھی شہید ہو جائے، اپنے ننھے علی اصغر کو بھی شہید کر دے، اپنے بیٹے جوان علی اکبر کو بھی اسلام کے راہ میں دے دے؟ حضرت امام حسین کی روح نے آواز دی، مولا میں حاضر ہوں، میں ایک علی اصغر کیا اگر تو 100 علی اصغر دے گا میں تیرے راہ میں قربان کرتا چلا جاؤں گا۔ میری امام کی روح نے آواز دی، روز ازل یہ لکھ دیا گیا تو ہم کو یہ ملا، دین ملا اتنے آسانی سے نہیں ملا۔ میرے دوستو، جب کربلا کا میدان جب ختم ہو گیا اور سارے یزیدی چلے گئے اور اہل بیت کے گھر کی عورتوں کو اونٹنیوں کے رسیوں سے باندھ کر جب لے جایا گیا تو کربلا کی زمین کے پڑوس کے گاؤں کو جو جب پتا چلا کہ اللہ کے رسول کے گھر والوں کو بڑا ستایا گیا ہے اور ان کو شہید کر دیا گیا ہے، میرے دوستو آدمی نہیں عورتیں کہنے لگی کہ چلو ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو ان کے گھر والوں کو شہید کر دیا گیا ہے، تو ان کی لاشوں کو اٹھا کر چلو دفن کر دیتے ہیں۔ جب ان عورتوں نے لوگوں سے کہا، مردوں سے کہا کہ
چلو ہم دفن کر دیتے ہیں، تو لوگ ڈرنے لگے۔ ان عورتوں سے کہا کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ یزید پلیت کتنا ظالم ہے، جب اس کو پتا چلے گا کہ ہم نے ان کی مدد کی ہے، ان کو جو ہے ان کی تدفین کی ہے، تو ہمارا بھی یہی حشر ہو جائے گا۔ لیکن اسی مجمع سے ایک عاشقان اہل بیت ایک خاتون نکلتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نہیں آتے تو میں اکیلی جاتی ہوں، اور ان جو ہے وہ نفس قدسیہ کی لاشوں کو جمع کر کے تدفین کرتی ہوں۔ جب اس عورت نے اس طرح کہا تو ساری عورتیں جو ہے نکلی، ان کے پیچھے مرد بھی نکلے۔ کربلا کی زمین پر پہنچے، دیکھا جو ہے اہل بیت کے گھر والوں کے وہ نفس قدسیہ کے، کسی کا ہاتھ الگ ہے، کسی کا پیر الگ ہے، کسی کا دھڑ الگ ہے، کسی کی انگلیاں الگ ہے۔ انہوں نے سوچا یہ کس کا ہاتھ ہے، یہ کس کا پیر ہے، کیا کرے، کیسے جوڑے۔ انہوں نے دیکھا چلو ایک گڈھا کھودتے ہیں، سب کو اسی گڈھے میں جو ہے دفن کر دیتے ہیں۔ اتنے میں جب گڈھا کھود رہے تھے، دیکھا ایک گھوڑ سوار ہے جس کے چہرے پر نقاب ہے۔ سارے لوگوں نے دیکھا اور کہا کہ دیکھو یہ یزید کا ایک فوجی آیا ہے، ہم کو قتل کر دے گا۔ وہ بھاگنے لگے، آواز دی کہ لوگوں میں یزید کا فوجی نہیں ہوں، میں تو جو ہے ایک امام کا بیٹا زین العابدین ہوں۔ اللہ اکبر، میں زین العابدین ہوں۔ پھر حضرت زین العابدین قریب آئے اور حکم دیا کہ ان لاشوں کو اٹھاؤ۔ میرے امام کا ایک پیر الگ رکھا ہوا تھا، ہاتھ الگ تھا۔ میرے امام نے پہچان کر اس جسم اقدس کو جوڑا اور قبر انور کھودی، اور پھر دیکھا حضرت عباس علمبردار کا جو ہے جسم نہیں ملتا تھا۔ نہر فرات کے اس پار گئے، دیکھا دھڑ پڑا ہوا ہے، سر ادھر پڑا ہوا ہے، ان کو جوڑا گیا اور حضرت امام حسین اور حضرت علمبردار حضرت عباس کو ایک ہی قبر میں تدفین کر دیا گیا۔ آج یہاں پہ مزار ہے، اور ان سارے جو نفس قدسیہ اور بھی تھے جانے سارانے امام پاک، ان کے جسموں کو جن لوگوں نے وہاں گڈھا کھودا تھا سب کو اسی گڈھے میں جو ہے اسی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ آج بھی اسی جو ہے قبر انور کو جو ہے گنج شہدا کے نام سے جو یاد کیا جاتا ہے۔ اس طرح ان کی تدفین ہوئی۔ تو میرے دوست، اسلام کے لیے ہمارے امام نے گھر والوں کو لٹا دیا ہے، گھر والوں کا خون دے دیا ہے۔ ہم سے خون نہیں مانگا جا رہا ہے، بس ایمان کے راستے پر چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے، نماز کی پابندی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور جو ہے ایک ساتھ ایک جٹ اتفاق اتحاد اور متحد رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ کام جو ہے شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کر کرنا ہے۔ اسلام کو سمجھو میرے دوستو، اسلام میں داخل ہو گیا تو جو فرض ہے اس کو ادا کرنا ہے، جو ناجائز و حرام ہے اس کو چھوڑنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور غیر مسلم کے لیے جو ہے جنت ہے۔ تو میرے دوستو، ایمان کے بتائے راستے پر چلو، سارے خرافات کو چھوڑ دو۔ وقت کافی ہو چکا ہے، انشاءاللہ زندگی باقی رہے گی، پھر دعوت ملے گی، پھر آئے گے اور بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہوگی، اصلاح ہوگی، کیا بتانا ہے کیا سننا ہے۔ تو میرے دوستو، بس کربلا کی دھرتی سے یہ پیغام ہمیں ملتا ہے، جو خرافات ہے اسے چھوڑ دو، جو یہ ضد نے خرافات کی ہے اس کو چھوڑ دو، ایمان کے طریقے پر، ایمان کے نقش قدم پر چلو، یہی راستہ ہمیں جو ہے جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے گا۔ بے شک، اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔